from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, ट्विटर या फेसबुक पे एक बड़ी मैंने खूबसूरत हिलेरियस पोस्ट देखी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पिक्चर थी और उसका कैप्शन ये था कि मुल्ला जी कह रहे हैं कि पीपीपी और नून लीग मेरे पर इस तरह सियासी तजुर्बात करते हैं जैसे मेडिकल स्कूल में स्टूडेंट्स फ्रॉक पे मेंढक पे तजुर्बात करते हैं। इन्होंने इतने तजुर्बे किए हैं और मुल्ला जी का ये रोना तो है कि मेरी पीठ पे सवार रहते हैं। देखिए मुल्ला जी, बात ये है कि आप इस सवारी के मज़े भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं, और इंसान की पीठ पर कोई आदमी उसी वक्त सवार हो सकता है कि जब वो सीधा खड़ा ना हो बल्कि झुक जाए। आप झुकेंगे तो फिर आपसे मज़े लिए जाएंगे, सवारी की जाएगी। अच्छा, अब इसका क्या सबूत है कि मुल्ला जी उसके पैसे लेते हैं? ज़रा देखिए, पहले आज़ादी मार्च के नाम पर इस्लामाबाद जब तशरीफ़ लाए थे मुल्ला जी, तो उस वक्त कहते हैं कि नून लीग से 70-75 पता नहीं कितने 70+ करोड़ रुपए लिए, सऊदी अरब से पैसे लिए। उन दिनों सऊदी अरब बहुत नाराज़ था इमरान खान से, और फिर उसके बाद जो हशर हुआ है वो आपने देखा। अच्छा, बच्चों को लाना, उनको रखना, सबके अखराजात तो होते हैं ना, लेकिन रकम देखिए कितनी बड़ी मुल्ला जी लेते हैं। और अब ये बात सामने आई है कि 26 तारीख को जो मरियम जा रही हैं हमला करने नैब पर, उसके लिए उन्होंने 5 अरब रुपए की डील की है नवाज शरीफ साहब से। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है मौलाना साहब, अजीम मकसद के लिए ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। उनके नज़दीक ये अजीम मकसद है हुकूमत को गिराना, जिसमें उन्होंने जाती उम्रा से जाके 1.25 अरब रुपए वसूल भी कर लिए। इतनी रकमें मौलाना जी मारते हैं। अब मुल्ला जी की जीते या हारे क्या फ़र्क पड़ता है, माल तो आता है। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, अब मुल्ला जी करेंगे ये कि वो मदरसे से बच्चों को लाएंगे, क्योंकि इस मरतबा रकम बड़ी है, और चाहेंगे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह उसमें से 3-4 बच्चे मर जाएं, शहीद हो जाएं, वहाँ जान दे दें। और उसके बाद मुल्ला जी क्या करेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो हैं ये शहीद जमहूरियत हैं और ये हक़ पर हैं, इन्होंने हक़ की खातिर जान दी है, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। और फिर उसके बाद पढ़ के फूंक लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। गरीब के घर मातम रहेगा, इनके घर खुशियाँ रहेंगी। अपने बच्चों को लाओ मुल्ला जी, अपने नवासों पोतों को, सारे मौलवी सारे पॉलिटिशियन अपने नवासों पोतों पोतियों बच्चों को लाओ, उनको ला के कुर्बानी का बकरा बनाओ। उनको नहीं बनाते, हमेशा मदरसे के बच्चे आएंगे और गरीब के लड़के स्ट्रीट पे पत्थर मारेंगे। अच्छा, अब आइए ज़रा उस बात की तरफ कि जो झगड़ा ये जंग बिलावल और मरियम जो शुरू हुई है, इसका क्या किस्सा है। इसका किस्सा ये है कि एक अमेरिकन बड़े अच्छे सदर थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने एक दफ़ा कहा था, अगर किसी मुल्क में 2 सियासी जमातें हों तो वो ऐसी होती हैं जैसे 2 peas in a pod, जैसे मटर की फली में रखे हुए 2 मटर के दाने जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन दोनों जमातों का मकसद एक होता है। अगर किसी मुल्क में 2 नेशनल पार्टीज़ हों तो उसको वो कह रहे हैं इनका मकसद एक होता है, इनका तरीक़ाकार एक होता है, इनकी ख्वाहिश एक होती है। मेरली जस्ट दे हैव ए डिफरेंट नेम, उनका नाम बोर्ड ज़रा मुख्तलिफ लगा लेते हैं, लेकिन होता सब कुछ वही है। अच्छा, यही सूरत हाल नून और पीपीपी की है कि दोनों का मकसद एक है, और मकसद है हुकूमत, इख्तिदार, ख़जाना, ये है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आइए ज़रा इस बात की तरफ कि ये अभी कुछ दिन पहले तो बहन भाई बने हुए थे, अब ये जो छर्रे कैसे चलने शुरू हो गए। उसकी वजह ये है कि मरियम ने ये बात शुरू की कि एक सिलेक्टेड और तैयार किया जा रहा है। अच्छा, वो सिलेक्टेड का इशारा इनका बिलावल की तरफ था। अच्छा, वो बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है। मैंने बहुत पहले कही थी आपसे। क्यों? उसने सबूत दिया है अपनी जहानत का, तो अगर उसको तैयार किया जाए, अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बिलावल आए तो देखिए, बिलावल को हर वक्त आसिफ जरदारी के साए में मत देखिए। एक तो आसिफ जरदारी का साया उसको नुकसान पहुंचाता है। आसिफ जरदारी साहब को चाहिए वो अब कहीं जाके छुप जाएं,
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بلاول اور مریم دونوں کی منزل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا تاکہ کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں، فوج کو بلیک میل کرنا اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنا تاکہ دوبارہ پارٹی شروع کی جائے۔ اچھا، دونوں آج کل ایک دوسرے کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تم فوج کے پروردہ ہو۔ شروعات مریم نے کی، مریم نے بلاول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک اور سلیکٹڈ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی اس قابل ہے، اہل ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، اب بلاول صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ میری رگوں میں سلیکٹڈ کا خون نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے بانی فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اسکندر مرزا اور ایوب خان دونوں جنرل فوج کے، اگر وہ بھٹو صاحب کو موقع نہ دیتے تو وہ کہاں ہوتے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہوتے۔ وہ انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے، اور ایوب خان کو سنا ہے وہ ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ ضیاء الحق جو ہے وہ لے کر آئے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کس کو؟ نواز شریف کو، اور نواز شریف اس کو اپنا روحانی باپ کہتے تھے۔ روحانی باپ، ایک کا ڈیڈی، دونوں کہاں سے آئے؟ دونوں سلیکٹڈ تھے، فوج کی سپورٹ کے باعث آئے، اور دونوں کے جو جنریشن ہے آگے کی، وہ فوج کو ماتون کرتی ہے ہر وقت۔ کیسی خود مطلب دیکھیے، ان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کس ایٹیٹیوڈ کے لوگ ہیں کہ فوج کے کندھوں پہ آئے۔ اب جب فوج ان کو اقتدار میں لاتی ہے، جو غلطی ہے فوج کی، اور جب یہ چوریاں کرتے ہیں اور وہ ان کو ٹیپ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ فوج کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ فوج کہتی ہے کہ بھئی کسی طرح سے سویلین کے ہاتھ میں چلی جائے حکومت۔ جب سویلین کے ہاتھ میں جاتی ہے، وہ اس کا وہ بینڈ بجاتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں کہ ملک کی ایٹمی راز تک یہ پولیٹیشین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اسمبلیوں میں MI6 کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو میں کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، اب آئیے ذرا ان کے مزاج کو سمجھیے۔ دیکھیے، ایک وڈیرا ہے، ایک وڈیرے کی اولاد ہے، ایک سرمایہ دار کی اولاد ہے۔ یہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں، ان کے تو مزاج میں جمہوریت نہیں۔ آپ بتائیے، وڈیروں کے مزاج میں کہیں جمہوریت ہوتی ہے؟ وڈیرا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، ایک خاص لیول پہ لا کے رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے اوپر گردن نہ اٹھانا، اور اپنے سے مضبوط سے ڈرتا ہے۔ یہ وڈیرے کی خاصیت ہے۔ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پیر الہی بخش سومرو صاحب تھے۔ اچھا، سبھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے۔ سرمایہ دار کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ سرمایہ دار جو ہے وہ ہر چیز نفع کی خاطر کرتا ہے، وہ منی سینٹرڈ ہوتا ہے، وہ ہر چیز بیچ دیتا ہے، ماں، بہن، بیٹی، ملک، وہ ہر چیز کو بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ دیکھیے، آج بیٹی کو داؤ پہ لگا کے وہ دو بھائی اور باپ جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے لیے۔ کیا یہ اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے غربت دور کرنی ہے، اور عمران خان نے بہت غربت پھیلا دی اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ نہ 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 نہ، یہ تعلیم پھیلانا چاہتے ہیں، چپے چپے میں نہیں۔ وہ تو ان کو 30 سال ملے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف مال بنایا۔ اچھا، اب یہ دو مصیبتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک یہ کہ چودھری اور وڈیروں کو ہم نے ختم نہیں کیا، جبکہ ہندوستان میں انہوں نے ہمارے نوابین کو، راجاؤں کو ختم کیا، ان کی زمینیں چھین لی، اور ان کی طاقت جو ہے وہ بالکل زیرو پہ لے آئے۔ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوا۔ اب دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس پر ہیں؟ ان میں کون ہے؟ وڈیرے، چودھری، ظالم سرمایہ دار، یہ اس کا حصہ ہیں۔ شریف لوگوں نے جو ہے وہ تو دامن چھڑا لیا، اور وہ ملک سے بھاگ گئے یا کہیں ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں جو دعوے دار ہیں، یہ دونوں لوٹتے ہیں، یہ مسلسل لوٹیں گے۔ کب تک لوٹیں گے؟ اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ اس کا واضح جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کرنل قذافی جیسا نیچے سے مڈل اس میں لیئر میں سے آئے فوج کی، اور جس روز کہیں بڑا تیل نکل آیا، کوئی بڑا کام ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور پھر وہ تحقیق کرے گا، جس کی خواہش عوام آج کرتی ہے پاکستان میں کہ ان کو لمبا لٹکاؤ۔ یہ ہر دل کی خواہش ہے پاکستان میں آپ کو بتا دوں، اور اس خواہش کو جس دن کوئی نیچے سے آ کے نا ان کو تحقیق کرے گا، اسی روز ان سے جان چھوٹے گی۔ اس سے پہلے ووٹ کے ذریعے آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔
میں نے آپ سے کہا ووٹ کے ذریعے آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ طبقہ جس میں اعتدال تھا، جس میں علم تھا، جو اعلیٰ ظرف تھا، جس کو حکومت کرنی چاہیے تھی، جو حکومت کے اہل ہوتے ہیں، جو جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں، جن کے اپنے مزاج میں جمہوریت ہوتی ہے، اپنے گھروں میں جمہوریت ہوتی ہے، وہ جمہوریت کی نشو نما کر سکتے ہیں. یہ ڈکٹیٹر ہو، وڈیرا ہو یا سرمایہ دار ہو، یہ جمہوریت کی یا ملک کی بقا کا کام نہیں کر سکتے. اور افسوس ہے ان لوگوں پہ کہ ایک تو ان کو بھگا دیا گیا، سیاست سے ہی بھگا دیا گیا، اور کچھ وہ خود بھی الگ ہو گئے بہت آسانی کے ساتھ. اور اکثر بیٹھے یہ شعر گنگناتے ہیں کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. جن کو حکومت کرنی چاہیے تھی وہ باہر ہیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ صاحب جن کے پاس جعلی ڈگری ہے وہ جہاز چلا رہے ہیں، جن کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے وہ ہوبر چلا رہے ہیں، اور جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں. اس کو صرف اور صرف ایک بڑا خونی انقلاب ہی ٹھیک کر سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ کے سارے والو بند ہو جائیں دل کے، تو آپ اس کو کسی میڈیسن کے ذریعے، اورل میڈیسن کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو لوگ دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. اس کے لیے آپریٹ ہی کرنا پڑتا ہے. اب کب ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن دعا کیجئے کہ جلدی ہو جائے اور مریض جو ہے وہ سنبھل جائے. مریض یہ نہ کہے کہ پھر سحر کب ہوگی. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. انسٹاگرام پہ بھی ہوں، فیس پیج پہ بھی. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات ہیں، آپ حق اور سچ کے وکیل ہیں، تو ضرور شیئر کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.